يطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب کائنات کا بے انتہا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آج 7 ربیع الاول شریف ہے اور 1 ستمبر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی بے شمار برکات نصیب فرمائے. بڑا ہی سادہ سا اور آسان سا آج کا میرا موضوع ہے. آج کا میرا موضوع خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا. جس کی وجہ سے تخلیق فرمایا وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ذرا تھوڑی سی بات آپ نے سمجھنی ہے کیونکہ آگے سارے ہی بیان میں اسی بات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ سب سے اچھا عطا کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز سب سے افضل تھی وہ اللہ نے اپنے محبوب کو دی. کارخانہ خداوندی میں جو چیز سب سے بھلی تھی وہ چیز اللہ نے مصطفیٰ کو دی. اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں جو سب سے سونا چہرہ تھا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا. جو سب سے اچھا دل تھا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا. جو سب سے پیارے ہاتھ تھے اللہ نے مصطفیٰ کو دیے. جو سب سے پیارا مدینہ تھا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا. جو سب سے پیارے یار تھے اللہ نے مصطفیٰ کو دیے. جو سب سے پیاری اہل بیت تھی اللہ نے مصطفیٰ کو دی. اللہ نے اپنے محبوب کو کوئی شے بھی
چھوٹی نہیں دی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی کہ اس سے کوئی اور چیز بھی افضل ہو، بلکہ محبوب کو جو بھی دیا ہے سب سے افضل دیا ہے، محبوب کو جو بھی دیا سب سے افضل دیا ہے۔ اس کے بارے میں خود سرکار کا اپنا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اللہ نے مخلوق کو بنایا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، پھر اللہ نے اس کے 2 حصے کیے، مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر اللہ نے خاندان بنائے تو اللہ نے مجھ محمد کو سب سے بہتر خاندان میں رکھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت روح الامین حاضر ہوئے ہیں، سرکار نے ان سے سوال کیا، ان سے دریافت کیا، کہا جبریل یہ بتاؤ تو زمین ساری پھیرا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے ملاقات کی ہے، بڑے بڑے خاندان دیکھیں، بڑے بڑے عزت والے لوگ دیکھیں، جبریل بتا کوئی حمزہ بھی دیکھا ہے؟ کوئی حمزہ بھی دیکھا ہے؟ سنو حضرت جبریل امین نے کیا عرض کیا حضور واللہ میں نے زمین کا چمپا چھان مارا ہے پر آپ سا سونا کوئی نہیں دیکھا، حضور آپ سے بڑھ کے عزت والا کوئی نہیں دیکھا، حضور آپ کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ یعنی یہ عقیدہ روح الامین کا بھی ہے کہ سونےو اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے سب سے افضل دیا ہے، یہ روح الامین کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو جو دیا ہے سب سے افضل دیا ہے۔ سرکار کا ایک فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیحوں کی، فرمایا ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیحہ حضرت عبداللہ ہے جو سرکار کے ابا جان ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ابو جان جناب حضرت سیدنا عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین اللہ کی توحید کے قائل تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور وہ مسلمان تھے۔ اپنے بھائیوں میں حضرت عبداللہ سب سے سونے تھے، ان کا حسن بڑا ہی زیادہ تھا، پھر ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور زیادہ تھی۔ آپ کے ابو جان حضرت عامر، جن کا مشہور نام حضرت عبد المطلب ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے یا اس سے زائد بیٹے عطا کرے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ 10 بیٹے عطا ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 13 بیٹے، بعض روایتوں میں ہے ان کے 10 بیٹے، بعض میں ہے ان کے 11 بیٹے، البتہ 10 سے سبھی نے زائد لکھا ہے۔ 10 بیٹے ہو گئے، دعا پوری ہو گئی، اب تھا اس دعا پہ جو مانگا تھا وہ شرط لگائی تھی اس کو پورا کیا جائے، یعنی ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ذبح کرنے کا گل سمجھو، سب تو سونا پتر ہے، سب تو سونا ہے، لاڈلا بھی ہے، ذہین و فتین بھی ہے، عرب دے لوگ ہوتے دیوانے نے، ذبح کرنا گے نے۔ دیکھو نا، اے ان دی محبت، ایک ان دی اولاد دی، ایک ان دی اللہ دی محبت، تو دیکھو نا اللہ دی محبت ہونا چوکی سی۔ فرمایا کہ ان کے ذبح کرنے کے لیے وہ لے آئے۔ جب حرم شریف میں پہنچے تو لوگوں نے کہا ایسا نہ کرو، اس کو ذبح نہ کرو، بلکہ ایسا کرو اس کے بدلے میں تم 10 اونٹ ذبح کر دو۔ لوگوں میں مشاورت ہوئی تو طے یہ پایا ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھتے ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھتے ہیں اور ان کے درمیان قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو، اگر تو نام آیا عبداللہ کا تو 10 اونٹ بھی بڑھا دیں گے، نہیں ذبح نہیں کریں گے عبداللہ کو، ذبح اونٹ ہی کریں گے۔ اگر قرعہ نکلا عبداللہ کا تو اونٹ بڑھا دیں گے، اگر نکلا اونٹوں کا تو اونٹ قربان۔ قرعہ ڈالا گیا، اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا وہ نام نکلا حضرت عبداللہ کا، 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دی۔ پھر قرعہ ڈالا، پھر نام نکلا عبداللہ کا،
20 سے 30 کر دیے, 30 سے 40, 40 سے 50, یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے. 10 بار حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا, 10ویں بار جا کر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا اور اونٹوں کو قربان کیا گیا. تو یہ فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ. یہ سرکار کے ابو جان کا تھوڑا تعارف تھا. اور سرکار کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ, کیا نام ہے حضرت, یہ سرکار کی امی جان ہے. اور یہ بھی اللہ کی توحید کے قائل تھی, اللہ کو ایک ماننے والی تھی, یہ بھی مسلمان تھیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے, وہ ان کو اسلام میں شامل نہیں کرتے, ان کو مسلمان شمار نہیں کرتے. یاد رکھیں جس دور میں حضرت عبداللہ تھے, حضرت آمینہ تھی, وہ دور تھا دور فطرت. اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا, وہ تھا فطرت کا زمانہ. اس زمانے میں جس نے اللہ کو ایک مان لیا وہ مسلمان تھا. تو الحمدللہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ یہ اللہ کی توحید کے قائل تھے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن اطہر میں آیا ہے, سبحان اللہ, جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن اطہر میں آیا ہے, اگر میں چلتی ہوں رستے مہک جاتے ہیں. جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن اطہر میں آیا ہے, میں پانی بڑھنے کنویں پہ جاتی ہوں, پانی اوپر آ جاتا ہے. جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن اطہر میں آیا ہے, میں خشک زمین پر چلتی ہوں, اللہ تازی گھاس اگا دیتا. جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن اطہر میں آیا ہے, میں رستوں سے چلتی ہوں, درخت جھک کر سلامی دیتے ہیں. جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن اطہر میں آیا ہے, پتھروں سے آواز آتی ہے, السلام علیکہ یا امہ رسول اللہ, اے نبی کی ماں تم پہ سلام, اے نبی کی ماں تم پہ سلام ہو. یہ سرکار کی امی کا حال ہے. یہاں بھی بعض لوگوں کو مروڑ پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سنو, قرآن میں حضرت ابراہیم, ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ, بڑی عمر ہو گئی, ڈھیر عمر ہو گئی, فرشتے آئے, بشارت دی اللہ اولاد دے گا. حیران ہو گئے, عرض کیا کہ کیسی ہوگا, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, بانجھ ہو گئی ہوں, میرا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے. تو آگے سے فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ, کیا تو اللہ کے امر پہ تو تعجب کرتی ہے. اس کے بعد حضرت مریم, جب ان کے بدن میں نور عیسیٰ کو داخل کیا گیا, تو اس کے بعد کیا ہوا, اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہاں حضرت مریم کے پیٹ میں نور عیسیٰ داخل ہوا, تو ان کا پھر حال کیا ہوا, ان کی حالت کیا ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ اے مریم, اگر تو خشک ٹہنی کو ہاتھ لگائے گی تو ہم اس سے تازے کھجورے اگا دیں گے. یہ حضرت عیسیٰ کی امی جان ہے. حضرت عیسیٰ کی امی خشک تنے کو ہاتھ لگائیں تو وہاں سے تازے کھجورے گر جائیں. یہ حضرت عیسیٰ کی امی کا مقام اور مرتبہ ہے, اور جو پھر امام الانبیاء کے میہن کا مقام کیا ہوگا. تو سرکار کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن میں آیا ہے, تب سے میرے معاملات بڑے عجیب ہو گئے. سرکار کی امی جان کا تھوڑا سا میں نے تعارف کر دیا. اب جو میرا موضوع تھا اس کی طرف بڑھتے ہیں. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اپنے محبوب کو جو اہل بیت بھی دی ہے وہ بھی سب سے افضل دی ہے. ساری اہل بیتوں میں سے اہل بیت رسول سب سے افضل ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں. تھوڑی سی بات ذرا سمجھنے والی ہے, اگر آپ بات کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اہل بیت میں کون کون داخل ہیں, اہل بیت کون کون ہیں. اہل بیت 3 قسم کے ہیں. کتنی قسم کے ہیں؟
اہل بیت تین قسم کے ہیں. پہلا ہے اہل بیت سکونت، اہل بیت سکونت. دوسرا ہے اہل بیت نسب، اہل بیت نسب. تیسرا ہے اہل بیت نبوت. تیسرا کیا ہے؟ اہل بیت سکونت. اس سے مراد سرکار کی ازواج ہیں، سرکار کی بیویاں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں. سرکار کی ازواج کے بارے میں قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا اے نبی کی بیویوں، تمہاری شان اوروں سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے تم کو زمانے میں جدا رکھا ہوا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اوروں سے نہیں ہو. اس کی تفسیر میں حضرت سید نعیم الدین فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام اللہ نے زمانے سے جدا رکھا ہوا ہے. تمہارا مقام سب سے زیادہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اجر بھی سب سے زیادہ ہے. ایک مزید مقام پہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا یہ جو نبی ہیں یہ مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. وازواجہ امہاتہم، ان نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم، اس نبی کی جو بیویاں ہیں مسلمانوں کی ساڑیاں امیاں نہیں ہوتی، ساڑیاں مامن. آگے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ. فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو وَعَمِلَ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اور تم اعمال صالح بھی کرتی ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ساتھ اعمال صالح کرو. اچھا، پوری کائنات میں کوئی بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ وہ اعمال صالح بھی بجا لائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے. کتنے اجر ہیں؟ لیکن سرکار کی جو ازواج ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا اجرہا مرتین. اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہو اور اعمال صالح کرتی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے 2 اجر ہیں، 2 اجر تمہارے لیے. آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کی گھر والیوں کہ اللہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف ستھرا فرما دے. یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ اصلاً اور بالخصوص یہ آیت سرکار کی ازواج کے لیے ہے. اس سے مراد سرکار کی ازواج ہیں، یہ اہل بیت سے. بعض لوگ سرکار کی ازواج کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی. اس پہ میں قرآن کریم سے صرف ایک مقام پہ آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ بیوی بھی اہل بیت میں داخل ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے، سردی بہت زیادہ تھی اور ان کی زوجہ ان کے ساتھ تھی، زوجہ ساتھ تھی، سردی تھی، تو آپ نے اپنی زوجہ کو رستے میں فرمایا کہ وہ سامنے پہاڑ کی اوڑ میں دیکھو آگ لگی ہوئی ہے. ایسا کرتے ہیں وہاں جا کے ہاتھ سیکتے ہیں، گرمی کی تپش لیتے ہیں. تو اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا اذ رآ نارا فقال لأہلہم قصوا انی آنست نارا. اذ رآ نارا فقال لأہلہ، یہ موسیٰ نے اپنی اہل سے کہا، موسیٰ نے اپنی اہل بیت سے کہا. یعنی معلوم ہوا کہ جو عیسیٰ کی بیوی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی اہل بیت میں داخل ہے. اگر موسیٰ کی بیوی، حضرت موسیٰ کی بیوی ان کی اہل بیت میں داخل ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی مصطفیٰ کی اہل بیت میں داخل ہے. سرکار کی ساری ازواج مصطفیٰ کی اہل بیت میں داخل ہیں. پھر
معلوم ہوا کہ جو سرکار کی ازواج ہے وہ سرکار کی آل بھی ہیں، وہ سرکار کی بیت بھی ہیں، وہ سرکار کی اہل بھی ہیں، اور وہ پاک بھی ہیں، اور وہ پاک دامن بھی ہیں، اور وہ پاکیزہ بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں، پاک بیویوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ تو حضور نبی کریم جو 5 تن پاک میں سب سے پہلے پاک، بلکہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے پاکیزہ، پاک اور مطہر ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو کہ نبی پاک ہو اور ان کی بیوی پاک نہ ہو؟ اگر ہم مصطفیٰ کو پاک مانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا اگر مصطفیٰ پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ ہیں، سب سے مطہر ہیں، سب سے پاک ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا سرکار کی ازواج بھی سب سے پاکیزہ ہیں، سب سے اچھی ہیں، سب سے پاک دامن ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ ایسا بندہ جو سرکار کو تو پاک مانے، سرکار کو تو پاکیزہ مانے، مگر سرکار کی ازواج کو پاکیزہ نہ مانے، ایسے بندے کا ایمان پورا نہیں ہے، اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل تب ہوگا جب وہ سرکار کو بھی پاک مانے اور ساتھ سرکار کی ازواج کو بھی پاک۔ جب منافقین نے حضرت امی عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی، سرکار کو بہت رنج ہوا، سرکار نے صحابہ کے اجتماع کو اکٹھا کیا، ان سے مشاورت کی، تو حضرت فاروق اعظم سے مشورہ مانگا، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو عائشہ سے نکاح کا حکم کس نے دیا؟ عائشہ سے نکاح کا حکم، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے اللہ نے دیا ہے۔ عائشہ سے نکاح کا حکم رب نے دیا ہے۔ تو فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کے لیے ہلکی شے پسند کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، اگر عائشہ کو اللہ نے چنا ہے، اگر عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ یہ تو عقیدہ فاروق اعظم کا بھی ہے کہ اللہ نے محبوب کو جو بھی دیا ہے سب سے افضل دیا ہے۔ وہ بھی اس عقیدے کے ماننے والے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ کی بیوی عائشہ ہیں یہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو آپ کے نکاح میں دیا ہے۔ تو یہ اس پہ میں ایک دلیل پیش آپ کو کر دی کہ بیوی بھی اہل میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا معنی ہے اہل بیت کا، وہ تھا اہل بیت نسب۔ پہلا کیا تھا؟ اہل بیت سکونت۔ پہلا کیا تھا؟ اہل بیت۔ دوسرا ہے اہل بیت نسب۔ یہ نسب سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سرکار کے خاندان کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں، جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، چاہے وہ حضرت عبد المطلب کی اولاد ہو، چاہے وہ حضرت ہاشم کی اولاد ہو، چاہے وہ حضرت علی کے بھائی ہوں، جو بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ نبی کی اہل بیت میں شامل ہے۔ پھر ان کا مقام اور مرتبہ ان سب سے جدا ہے جن کو خود کریم آقا نے اپنی زبان سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ایک موقع پہ سرکار نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت مولا علی کو چادر میں لیا اور چادر میں لے کے اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو ان سے راضی ہو جا اور جو ان سے راضی ہو اس سے بھی راضی ہو جا۔ اور صرف یہ حضرت علی کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ ایک موقع پہ سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس سے گزارش کی، ان سے فرمایا کہ عباس کل اپنے گھر رہنا، کل اپنے گھر رہنا، اپنے بچوں کو گھر رکھنا، اپنی بیوی کو گھر میں رکھنا، میں آؤں گا۔ پھر سرکار وہاں پہنچے، وہاں پہ جا کے سرکار نے حضرت عباس کو، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو اپنی چادر میں لیا اور اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرا چچا عباس ہے، یا اللہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہیں، الہی یہ بھی میری اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ تو یہ بھی سرکار کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ دو چیزیں ہوگی، اہل بیت سکونت اور اہل بیت نسب۔ تیسرا ہے اہل بیت نبوت۔ تیسرا کیا ہے؟ اہل بیت
اہل بیت نبوت میں کون لوگ آتے ہیں؟ اہل بیت نبوت میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ 1400 سال بعد حاجی عبد القدیر صاحب ہوں، یا وہ حاجی منیر صاحب ہوں، یا وہ فیضان بھائی ہو، یا وہ احمد بھائی ہوں، جنہوں نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھا ہے وہ سرکار کی اہل بیت میں، ہاں وہ سرکار کی اہل بیت میں حضور کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو کفر کی ناپاکی سے پاک فرما دیا۔ یہ بھی سرکار کی اہل بیت میں، اور ان میں بعض وہ ہیں کہ جن کو جو سرکار کے خاندان سے نہیں ہیں، جو سرکار کے خاندان سے لیکن پھر بھی وہ سرکار کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی، کل استاد صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ کی جماعت میں جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی ہے وہ سلیمان فارسی، 350 سال عمر آپ نے پائی ہے۔ تو ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، فرمایا کہ یہ سلیمان میری اہل بیت سے ہے۔ یہ ان کی امتیازی شان ہے کہ سرکار نے ان کو اپنی زبان سے اپنی اہل بیت فرمایا۔ ایک اور مقام پہ حضرت ابو ذر کو فرمایا ابو ذر بھی میری اہل بیت سے، ابو ذر بھی میری۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمار، حضرت بلال حبشی، ان کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں لیکن ان کی سند قوی نہیں ہے، وہ ذرا کمزور باتیں ہیں، لیکن ملتی ہیں کہ وہ بھی سرکار نے فرمایا میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ 3 طبقات تھے اہل بیت کے۔ اب ان 3 طبقات کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بالکل روشن ہو گئی ہے، یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ اہل بیت میں سرکار کی ازواج بھی شامل ہیں، سرکار کی بیویاں بھی شامل ہیں، سرکار کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، سرکار کے بیٹے بھی شامل ہیں، سرکار کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، اور سرکار کے در پہ آنے والے غلام بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی بعض مقامات پہ اپنے ساتھ شامل کیا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار نے فرمایا انت اخی، یہ سرکار فرما رہے ہیں کس کو؟ حضرت انت اخی، انت ابو بکر تو میرا بھائی ہے۔ لوگوں کو یہ تو یاد ہے نا کہ حضرت علی کے لیے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، ذرا اس روایت کو بھی یاد رکھا جائے۔ سرکار نے فرمایا انت اخی وصاحبی فی الغار، اے ابو بکر تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے غار والا۔ یہ ان کی شان، سرکار نے ان کو اپنا بھائی فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پہ سرکار نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا عثمان منا وانا منہ، کہ عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی بھی امتیازی شان ہے کہ یہ بھی سرکار کی اہل بیت میں شامل۔ اچھا، اب اہل بیت کو ہم نے سمجھ لیا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، تو اب پھر اہل بیت کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ یہ ساری بات جو میں نے جو کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری بات بتانے کا، ازواج بھی اہل بیت میں، بیٹے بھی اہل بیت میں، بیٹیاں بھی ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہیں، در پہ آنے والے غلام بھی اہل بیت میں۔ اچھا یہ سارے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صحابہ میں تم سے کسی اور بات کا سوال نہیں کرتا، بلکہ میری تم سے یہی ایک گزارش ہے کہ تم آخری دم تک میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت رکھے اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا۔ اب اہل بیت، ہم نے اہل بیت کو 4 افراد نے بند کر دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور مولا علی مشکل کشا کو بند کر دیا ہے۔ بس یہ 4 ہی اہل بیت ہیں، نہیں،
بلکہ سرکار نے ان کو چادر میں لے کے، جو حدیث قصہ ہے، ان کو چادر میں لے کے جو سرکار نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ سرکار ان کو امتیازی شان دے رہے تھے، سرکار ان کا مقام اور رتبہ بیان کر رہے تھے، وگرنہ ساری اہل بیت درجہ بدرجہ پاک بھی ہیں، مطہر بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، وہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سرکار کی اہل بیت سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اللہ سے بھی آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ بڑا آسان اور سادہ اور مشکل موضوع تھا، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے اور آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو آج کے بعد یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ سرکار کے والدین یہ جنتی ہیں، اور سرکار کے والدین جنتی ہیں اور مسلمان ہیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن میں اللہ نے سرکار کو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کیا اس لیے کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سرکار کو ان کے والدین کی قبر پہ جانے کی اجازت دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، کہ وہ مسلمان ہیں۔ جانے کی اجازت جو کافر ہوتا ہے نا، اس کی قبر پہ بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ نے اجازت دی، کہتا ہے دی۔ میں نے کہا سرکار گئے، کہتا ہے گئے۔ میں نے کہا جب سرکار گئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اب جو دعا سے منع کیا ہے وہ کیوں کیا؟ اللہ نے منع کیا نا کہ ان کے لیے دعا، یہ کیوں کیا؟ کبھی کسی نے دعا کی ہے اے اللہ ابراہیم کو معاف فرما؟ کبھی کسی نے دعا کی اے اللہ حضرت موسیٰ کو معاف فرما؟ کبھی کسی نے یہ دعا کی اے اللہ حضرت عیسیٰ کی بخشش فرما؟ نہیں، وہ پہلے بخشے ہوئے ہیں، ان کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو جو سرکار امام الانبیاء کے والدین ہیں وہ کیا بخشے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے بخشش پا چکے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند رتبہ پا چکے ہیں، تو یہ سرکار کے والدین ہیں، کیا وہ رب کی رحمت نہیں پا سکتے؟ یقیناً پا سکتے ہیں۔ تو سرکار کے والدین یہ مسلمان تھے اور موحد تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ تو اس عقیدے کو یاد رکھا جائے کہ سرکار کے والدین مسلمان ہیں اور جنتی۔ آخر میں ایک نعرہ لگا دیں، آپ سب نے کہنا ہے جنتی جنتی۔ کیا کہنا ہے؟ والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ازواج نبی، اولاد نبی، اہل بیت نبی، جنتی جنتی، وما توفیقی الا باللہ۔